السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج چلتے چلتے ایک سوال کا جواب آپ کو دے دیتا ہوں۔ بہت دنوں سے آ رہا ہے، بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ مرزا اینڈ کمپنی اور اسی طرح اہل حدیث مکتبہ فکر کے بھی بعض لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ لوگ سلسلہ قادریہ پر ہیں، قادری ہیں، حنفی ہیں، تو پھر اگر اتنے ہی بڑے غوث پاک کے مرید ہیں، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا مانتے ہیں، تو پھر نماز ان کے طریقے پر کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ سوال جو لوگ اٹھاتے ہیں، ان کے اس سوال سے معلوم چلتا ہے کہ انہیں علم کی شدید قلت ہے۔ کمی تو چھوٹا ورڈ ہو گیا، قلت ہے۔ یا تو یہ مسئلہ ہے، یا تو یہ مسئلہ ہے کہ اعتراض ہے بر بنا اعتراض، کہ کچھ کرنا ہے نا۔ مرزا صاحب سے تو اس قسم کی باتیں ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس سے اگر کسی کی تصویر نہ لگی ہو ان کے ویڈیو میں، یا پھر اس کے کوئی اختلافی مسئلوں پر بات نہ ہو، کوئی ایسے مسئلوں جن کا آلریڈی جواب موجود ہے ان کو نہ اچھالا جائے، کسی کے اوپر تنقید نہ ہو، تان تشنا نہ ہو، تو ان کی تو دکان نہیں چلتی، ان کا معجون نہیں بکتا۔ تو بہرحال کیونکہ سوال آیا ہے، اس کا جواب بھی ہم دے دیتے ہیں۔ تو علمی لوگوں، آپ کو پتا ہوگا کہ اہل سنت والجماعت ایک چیز ہوتی ہے۔ اہل سنت والجماعت جو ہے نا، یہ ایک عقیدہ ہے، عقیدہ، ٹھیک ہے؟ اس عقیدے میں تمام مذاہب آتے ہیں، چاہے وہ حنفی ہوں، چاہے مالکی ہوں، چاہے شافعی ہوں، چاہے حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، سارے چاروں کے چاروں فقہی مذاہب ایک ہی عقیدہ رکھتے ہیں، اور وہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت۔ تو اختلاف کیا ہوتا ہے؟ اختلاف ہوتا ہے فروعات میں۔ فروع جو ہے وہ جمع ہے، واحد اس کا فرع ہے، مطلب ہے اس کا چھوٹی چھوٹی چیزیں جن میں اختلاف ہوتا ہے، اختلافی مسائل ہوتے ہیں، وہ ان کو ہم کہتے ہیں فروعات۔ فروعات میں کبھی بھی کوئی عقل مند آدمی نہیں الجھتا، کوئی بھی نہیں ہوتا الجھتا۔ جہلا جو ہوتے ہیں وہ فروعات میں الجھ جاتے ہیں۔ فروعات میں الجھنے والا اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ میرا علم اور کتاب سے کوئی لینا دینا نہیں، چاہے وہ علمی کتابی کا اشتہار اٹھا کر سارے ملک میں بھاگتا پھرے، علم سے اور کتاب سے اس کا کوئی کام دام نہیں ہے۔ وہ پرلے درجے کا جاہل آدمی جس کو فروعات کا نہ پتا ہو۔ تو اب کیا ہوا کہ ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو تصوف میں ہیں، چاہے وہ سہروردی ہوں، چاہے قادری ہوں، چاہے چشتی ہوں، چاہے شاذلی ہوں، چاہے نقشبندی ہوں، یہ مشرب کہلاتے ہیں۔ تو آپ فقہی اعتبار سے حنفی ہوتے ہوئے بھی کسی ایسے سلسلہ تصوف سے جڑ سکتے ہیں جس کے پیشوا، جس کے رہنما حنفی نہ ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثال کے طور پہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فقہ کے اعتبار سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے مشائخ، آپ کے استاد، انہوں نے جن سے آپ نے علم دین حاصل کیا، اور جس ماحول میں، جن جگہوں پر آپ نے علم دین حاصل کیا، آپ کا رجحان فقہ حنبلی کی طرف تھا۔ تو فقہی مسائل میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر، ہم ان کی اولاد ہیں، ہم ان کی آل ہیں، یہ اللہ کا ہم پہ احسان ہے۔ تو انہوں نے فقہی مسائل میں حنبلی فقہ جو ہے وہ پک کی۔ اچھا، جو پاکستان انڈیا میں حنفی رہتے ہیں، چاہے وہ قادری سلسلے کے ہوں یا نہ ہوں، وہ پیران پیر حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ تصوف کے میدان میں شیخ مانتے ہیں، اور قادری سلسلے میں جو لوگ ہیں وہ ان کو تصوف کے میدان میں ان کے ہاتھ پر بیعت ہیں، تصوف کے میدان میں، فقہ کے میدان میں نہیں۔ تو مشرب کے میدان میں
صوفیاء کے سلسلے میں اس سلسلے پر بیعت ہیں. روحانی مسائل میں ہم حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ انہوں نے ان روحانی معاملات میں مسائل کا کیا حل بتایا ہے. فقہی مسائل میں ہم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں. اتنی چھوٹی سی بات ہے. اب آپ اس پہ یہ کہیں کہ ایسا کیوں اور ویسا کیوں، یہ تو وہی بات ہو گئی کہ ایک بندہ آکسفورڈ پڑھنے گیا، اب آپ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ تم مینچسٹر یونیورسٹی سے کیوں نہیں پڑھے. ایک ہارورڈ گیا، آپ نے اس سے کہا تم پرنسٹن سے کیوں نہیں پڑھے، تم ییل سے کیوں نہیں پڑھے، تم UCLA سے کیوں نہیں پڑھے، تم نے ہارورڈ کیوں پڑھا. بھئی وہ رجحان ہوتا ہے، اس کا ہارورڈ کی طرف رجحان تھا، اس نے ہارورڈ سے پڑھ لیا. کسی کا ییل اور یا پرنسٹن کی طرف رجحان ہو تو وہ وہاں سے پڑھ لیتا ہے. رجحانات کی بات ہوتی ہے. تو فقہ کے اعتبار سے ان کا رجحان حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیران پیر کا رجحان جو ہے وہ فقہی اعتبار سے امام احمد بن حنبل کی طرف تھا. اور قادری سلسلے کے لوگ چاہے وہ کسی فقہ کو مانتے ہوں، چاہے وہ حنبلی ہوں، شافعی ہوں، مالکی ہوں یا حنفی ہوں، وہ پھر روحانی تعلیم و تربیت کے لیے غوث اعظم کے دربار میں حاضری ہوتی ہے کہ وہاں سے وہ فیض لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس 6-7 منٹ کی جو آپ سے گفتگو ہو رہی ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں بس اعتراض کرنے کا شوق ہوتا ہے. انجینئر مرزا اینڈ کمپنی incorporate.com اس کے اندر جو ہے انہوں نے PhD کیا ہوا ہے، اس لیے یہ ان کا جو PhD ہے نا وہ ڈاکٹر آف فلاسفی نہیں ہے، ان کا PhD ہے پھرا ہوا دماغ. تو یہ پھرے ہوئے دماغ کے لوگ ہیں اور اپنے آپ کو علمی کتابی کہتے تو ہیں لیکن بد ذوق بھی ہیں، بد اخلاق بھی ہیں اور نہ علم سے کوئی لینا دینا ہے نہ کتاب سے کوئی لینا دینا ہے. دراصل انہوں نے اپنے بابوں کی زبان تو بولنی ہے. اب جب یہ جو ان کا انجینئر مرزا ہے یہ پڑھتا تو بخاری ہے لیکن بخاری میں لیتا تمام کی تمام جو ہے تحقیقات ہیں یہ وہابیوں سے. تو محدثین بھی وہابی پکڑے ہوئے ہیں. اچھا اس کے جو جاہل قسم کے جو اس کو سننے والے ہیں نا وہ آ کے کہتے بھی ہیں اچھا بخاری کس کی کتاب ہے، کس بات. اللہ کے بندے، بخاری کی فہم جو بیان کی جا رہی ہے جاہلوں وہ اس نے ان بابوں سے لیے، اپنے غیر مقلد بابوں سے، ان وہابیوں سے جن کے اپنے حال یہ ہے کہ ان وہابیوں کی ذرا کتاب التوحید اٹھا کے دیکھو کہ توحید کے نام پہ کیا کیا بلنڈرز مارے ہیں انہوں نے. دیکھو نا اٹھا کے ذرا، لیکن کیسے اٹھا کے دیکھیں، انہیں کتابوں سے کیا غرض، یہ تو بس بکواس کرنا جانتے ہیں. کیونکہ اب یہ اس دھاج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ان سے مذاق کے علاوہ اسی زبان میں بات کرنے کو دل کرتا ہے. یہ انجینئر مرزا جو ہے اس کو جو لوگ پہلے میں کہتا تھا کہ نہیں یار، لیکن مذاق کے علاوہ اس کے وہی طریقہ کار ہے کہ دل نہیں کرتا اس سے کہ اس کو بندہ 1% بھی کوئی جو ہے نا صحیح طریقے سے اس سے بات کرے. کیونکہ اتنا ایک نمبر کا جھوٹا آدمی ہے، مکار عیار آدمی ہے، اوپر سے اب بدماش بھی ہے. جس نے دھمکیاں لگانی جو شروع کی نا، غنڈہ گردیاں جو اس نے شروع کی ہیں، تو بیسکلی اٹ شوز کہ بڑا گھٹیا نیچ درجے کا آدمی ہے. اور اس کو وہی لوگ اس سے امپریس ہیں جو خود بھی اپنی ذات میں گھٹیا ہیں بیسکلی. کیونکہ گھٹیا آدمی کوئی گھٹیا آدمی پسند آ سکتا ہے، کوئی باشعور، باتمیز اور کسی صاحب علم آدمی کو اس قسم کا بیہودہ آدمی پسند آ نہیں سکتا. تو بہرحال I am pretty sure he deserves a lot more than the language that I'm using. لیکن میں اب اس کے لیول پر گر کے تو اس سے بات نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بیسکلی گھٹیا آدمی ہے. تو امید کرتا ہوں کہ لوگ اس گھٹیا آدمی کو سننا بند کریں تاکہ اس اپنے آپ کو بچائیں. اور آگے سے یہ گھٹیا لوگوں کا جو گھٹیا ذہن ہے وہ یہی چلتا ہے، دکان بند ہو رہی ہے، فلانا بند ہو رہی ہے. کیونکہ بیسکلی مرزا نے دکان کھولی ہوئی ہے تو وہ دکان کو وہ سمجھتے ہیں کہ جہاں دین مل رہا ہے وہ بھی شاید دکان ہے. ہر چیز وہ اس سے ان کا اندازہ کر لینا ان کی سوچ کا لیول کیا ہو گیا ہے اس آدمی کو سن کر. تو نہ انہیں اولیاء کا احترام ہے، نہ بزرگان دین کا احترام ہے، نہ صحابہ کا احترام ہے. صحابہ کو بھی ایسی لائٹلی لیتے ہیں کیونکہ آگے سے پڑھانے والا جو انجینئر مرزا لٹرلی کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ صحیح میں کہیں انجینئر مرزا جونیئر تو نہیں ہے. یہ
اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن آئی ایم پریٹی شور کہ یہ آدمی یا تو 100% پلانٹڈ ہے، یا تو یہ فنڈڈ ہے، یا تو پھر یہ لٹرلی پاگل ہے، اس کا دماغ پھرا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب صحیح معنوں میں سمت نہ ملے تو کہیں کی اینٹ اور کہیں کا روڑا لے کے آدمی اپنا مکان خود بنانا شروع کر دیتا ہے، اور چونکہ پیچھے صحیح طریقے کی بیکنگ ہوتی نہیں تو وہ آڑا ٹیڑھا ترچھا مکان کبھی بھی گر سکتا ہے۔ تو اللہ ہدایت دے۔ اور اس کے آگے سے میرے اسٹوڈنٹ وہ اپنے ہی جیسے 8 10 15 جتنے بھی جہلا جمع کر لیتا ہے اپنے اطراف، اور وہی جہلا جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر آ کر بڑا شور کر رہے ہیں۔ تو اچھا، اب معیار علم کا جانچے کون؟ علم کا معیار تو عالم جانچے گا نا، جاہل تو جانچے گا نہیں۔ اب اتنی بڑی تعداد میں جہلا جمع ہو جائیں ایک جاہل کے اطراف اور سمجھے کہ ہاں بھائی یہ تو کیا بات ہے، اندھوں میں کاڑا راجا والی بات ہے۔ علماء کے آگے تو ٹکتا نہیں، یا تو بھگوڑا بھاگ جاتا ہے، جب کوئی شہر میں آتا ہے تو بھگوڑا بھاگ جاتا ہے، ملتا ہی نہیں، مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتا ہے، یا پھر اس کے بعد باہر نکل کے بولتا ہے پولیس نے یہ کر دیا تھا، پولیس نے وہ کر دیا تھا۔ عجیب ہے یار، لٹرلی کبھی بندہ سوچتا ہے یار اس پر غصہ کروں کہ ہنسوں۔ اس کی شکل ہی بتاتی ہے اس انجینئر مرزا بدبخت آدمی کی کہ ایسے پھٹکار برستی ہے اس کی شکل پر، لٹرلی سمجھ نہیں آتا لوگ اس کو سنتے کیسے ہیں، برداشت کیسے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کے اندر کا جو اس کا گندگی اور غلاظت ہے اس کے چہرے پر بڑی حیا ہے، کہ لٹرلی پھٹکار برستی ہے اس کے چہرے پہ، لعنت برستی ہے اس کے چہرے پہ کہ وہ کیوں نہ برسے۔ جو اولیاء کرام کا احترام نہ کرے، جو بزرگان دین کا احترام نہ کرے، جو صحابہ کا احترام نہ کرے، جو اللہ کے نبی کے اوپر زبان دراز کرے، جو منی خدا کا شرکیہ عقیدہ لوگوں کو پڑھائے، جو کہے کہ خدا نے جنت لالچ میں دی ہے جنت کی، استغفر اللہ العظیم، ایسی بازارو گھٹیا زبان استعمال کرے تو پھر ایسے شخص کا یہی حال ہونا ہے۔ اللہ اسے بھی ہدایت دے اور اس کے سننے والوں کو بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔